اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نسألک علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں زندگی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے تمام رہنمائیاں بھی بتا دی۔ اللہ ہمارا خالق ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں۔ دنیا میں کوئی انسان آزمائشوں سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کی تخلیق کا مقصد ہی آزمائش تھا، لہٰذا ہر انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں کسی نہ کسی طرح آزمایا جائے گا۔ اللہ نے سورہ شورى کی آیات 49 اور 50 میں کہا ہے، آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ علیم اور قدیر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اللہ اولاد دیتا ہے اور کسی کو نہیں بھی دیتا۔ انسان مکمل خوشی کسی سبب سے نہیں پا سکتا۔ کوئی اولاد نہ ہونے پر دکھی ہوگا تو کسی کے یہاں اولاد ہونے کے باوجود اس سے خوشی نہیں پا سکتا ہوگا۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ کی مرضی کو تسلیم کرنے میں سب کی بھلائی ہے۔ اللہ نے انسان کے پیدا ہونے کا انحصار مرد اور عورت پر رکھا ہے۔ جب ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جسمانی تعلقات ہوتے ہیں تب مرد کے جسم سے نکلے سپرمز اور عورت کے جسم سے نکلے ایگز سے فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اور ایک انسان وجود میں آتا ہے۔ جب یہ پروسیس نیچرل طریقے سے نہ ہو سکے تو انٹینڈڈ پیرنٹس یعنی وہ ماں باپ جنہیں کسی وجہ سے اولاد نہیں ہو پاتی آرٹیفیشل فرٹیلائزیشن کی مدد سے بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل فرٹیلائزیشن وہ ہوتا ہے جس میں فرٹیلائزیشن باڈی کے اندر نہیں ہوتا بلکہ آرٹیفیشل طریقوں سے ہوتا ہے۔ اس کے 7 طریقے آج پائے جاتے ہیں۔ شوہر کے سپرمز اور کسی اجنبی عورت کے ایگز سے فرٹیلائزیشن ہو اور اس ایمبریو کو اس کی بیوی کے رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ بیوی کے ایگز اور کسی اجنبی مرد کے سپرم سے فرٹیلائزیشن ہو اور اس ایمبریو کو اس عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ شوہر کے سپرمز اور اس کی بیوی کے ایگ سے فرٹیلائزیشن ہو اور اس ایمبریو کو کسی اور عورت کے رحم میں امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ اسے جسٹیشنل سروگیسی کہتے ہیں اور اس تیسری عورت کو سروگیٹ کہا جاتا ہے۔ کسی اجنبی مرد کے سپرم سے کسی اجنبی عورت کے ایگز کا رحم کے باہر فرٹیلائزیشن ہو اور اس ایمبریو کو بیوی کے رحم میں امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ شوہر کے سپرمز اور اس کی بیوی کے ایگز سے رحم کے باہر فرٹیلائزیشن ہو اور اس ایمبریو کو اسی مرد کی دوسری بیوی کے رحم میں امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ شوہر کے سپرمز اور اس کی بیوی کے ایگز سے رحم کے باہر فرٹیلائزیشن ہو اور اس ایمبریو کو اسی بیوی کے رحم میں امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ اسے ان وٹرو فرٹیلائزیشن یا IVF کہا جاتا ہے اور اس طرح کے فرٹیلائزیشن سے ہوئے بچے کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہا جاتا ہے۔ شوہر کے سپرمز کو اس کی بیوی کے وجائنا یا یوٹرس میں امپلانٹ کیا جاتا ہے تاکہ فرٹیلائزیشن اس کی بیوی کے جسم کے اندر نیچرلی ہو۔ ان میں جو پہلے 5 قسم کے طریقے ہیں حرام ہیں کیونکہ اس میں تھرڈ پرسن انوالو ہوتا ہے یا کسی تھرڈ پرسن کے سپرمز یا ایگز کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا شمار زنا میں بھی ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ زنا سے پیدا ہوئے بچے کا حکم ہے اسی طرح ایسے طریقوں سے ہوئے بچے کی نسبت ماں سے ہوگی جس نے اسے اٹھایا ہے اور اس کے حقیقی باپ سے نہیں، اور یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ماں کون ہے اور باپ کون ہے۔ اس سے نسب کا کنفیوژن ہوتا ہے۔ اسلام میں نسب کی بہت امپورٹنس ہے۔ نسب یا لینیج بچے کا بنیادی حق ہے۔ ترمذی کی حدیث 1979 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نسب کے بارے میں جانو تاکہ رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں آسانی ہو۔ جو آخری 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ جائز ہو سکتے ہیں اگر اس کی شدید ضرورت ہو، کیونکہ اس میں صرف شوہر اور بیوی ہی انوالوڈ ہے۔ جب بچہ پیدا کرنے کے لیے تیسرے شخص کو انوالو کیا جاتا ہے اسے سروگیسی کہتے ہیں۔ سروگیسی ایک ایسی چیز ہے جو کچھ سال پہلے ایجاد ہوئی تھی۔
جس میں کوئی اپنا رحم کرائے پر دیتا ہے یا کسی تیسرے انسان کی مدد لی جاتی ہے۔ اگر ایک سروگیٹ بچہ پیدا کر کے دینے کے لیے پیسے لیتی ہے، اسے کمرشل سروگیسی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک شوہر اور بیوی کے فرٹیلائزیشن سے ہوئے ایمبریو کو کسی اور عورت کے اندر ڈالا جاتا ہے، اسے جسٹیشنل سروگیسی، پارشل سروگیسی یا ہوسٹ سروگیسی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے کامن طریقہ ہے۔ فرٹیلائزیشن کا وہ طریقہ جس میں شوہر کے نطفے یعنی سپرم کو دوسری عورت کے رحم یعنی ووم میں ڈالا جاتا ہے، شریعت میں قابل قبول نہیں ہے اور اسکالرز کی اکثریت اسے حرام قرار دیتی ہے۔ اگر کسی شوہر کے سپرمز کو کسی اور عورت کے ایگ سے فرٹیلائز کرے اور وہی عورت بچے کو پیدا کرے تو اسے ٹریڈیشنل سروگیسی، فل سروگیسی، جینیٹک سروگیسی یا اسٹریٹ سروگیسی کہا جاتا ہے۔ اس کیس میں بچے کی سروگیٹ مدر ہی بایولوجیکل مدر ہوگی۔ یہ پروسیس IUI یا انٹرا یوٹرین انسیمینیشن سے کیا جاتا ہے، یا پھر مرد اس اجنبی عورت سے تعلق بھی قائم کر سکتا ہے صرف بچہ پیدا کرنے کی نیت سے۔ الٹروسٹک سروگیسی وہ قسم ہے جہاں سروگیٹ کو پیسے نہیں دیے جاتے، بلکہ سروگیٹ انٹینڈڈ پیرنٹس کی کوئی رشتہ دار یا دوست ہو سکتی ہے، جیسے ایک کیس سامنے آیا تھا جہاں ایک عورت نے اپنی بیٹی اور داماد کے بچے کو پیدا کیا تھا۔ سروگیسی کے لیے سب سے سستی کنٹری انڈیا ہے اور اس کے بعد جارجیا۔ ان کے علاوہ جو کنٹریز ایسے پروسیجرز میں پاپولر ہیں وہ ہے US، تھائی لینڈ، یوکرین اور رشیا۔ انڈیا میں کمرشل سروگیسی 2002 میں لیگل قرار دی گئی تھی۔ سروگیسی ایجنسیز کا بھی ایجاد ہوا تھا جو انٹینڈڈ پیرنٹس اور سروگیٹس کو ملانے میں مدد کرتی تھی اور ان کے بیچ ہوئے منی ٹرانزیکشن کا اچھا خاصا کمیشن لے لیتی تھی۔ انڈیا میں ایک سروگیسی کا خرچہ 10 سے 15 لاکھ روپے ہے۔ پہلے کے لاء کے مطابق انڈیا میں ایک عورت پیسوں کے لیے 3 بار سروگیٹ مدر بن سکتی تھی، لیکن 2015 میں پاس ہوئے لاء کے مطابق انڈین عورتوں کو فورن انٹینڈڈ پیرنٹس کے لیے سروگیٹ ہونا اللیگل بنا دیا گیا تھا۔ ٹرانس نیشنل سروگیسی یعنی جہاں انٹینڈڈ پیرنٹس اور سروگیٹ الگ الگ کنٹریز کے ہوں، 2015 میں انڈیا میں بین ہو گئی تھی۔ لیٹسٹ لاء کے مطابق کمرشل سروگیسی اب وہی کروا سکتا ہے جو مرد اور عورت انڈین ہو اور ایٹ لیسٹ 5 سال سے شادی شدہ ہو۔ لیٹسٹ لاء کے مطابق ایک عورت اب ایک بار ہی سروگیٹ بن سکتی ہے، وہ بھی اگر 25 سے 35 سال کی عمر کے درمیان میں ہو، اور وہ بھی تب جب وہ انٹینڈڈ پیرنٹس کی رشتہ دار ہو۔ پیسوں کے عوض اب سروگیسی انڈیا میں الاؤڈ نہیں ہے۔ دسمبر 2018 میں پاس ہوئے لاء کے مطابق انڈیا نے ان کیٹیگریز کے لوگوں کو سروگیسی کروانے سے بین کر دیا ہے: سنگل پیرنٹس، ہوموسیکشولز، لیو ان کپلز، فارن سٹیزنز۔ ایج گروپ بھی بتا دی گئی ہے کہ عورتیں 23 سے 50 سال کی عمر کے درمیان ہو اور مرد 26 سے 55 سال کے ہی ہوں۔ اس ایج گروپ کے علاوہ کے لوگوں کے لیے سروگیسی کروانا اللیگل ہے۔ اگر کوئی پیسے دے کر سروگیسی کرواتا ہے لیگل دائروں سے باہر تو انٹینڈڈ پیرنٹس کو 10 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ انگلینڈ میں 1978 میں IVF کے ذریعے پہلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا ہوا تھا۔ انڈیا کا پہلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی 1978 یا 1988 میں ہوا تھا۔ ہنگری ایک ایسا ملک ہے جو فری IVF پرووائڈ کرتا ہے۔ انفرٹیلٹی کا سکسیسفل ٹریٹمنٹ ہونے کے ناطے IVF پروسیجرز میں انڈیا بہت آگے ہے۔ انڈیا میں اس کا خرچہ 2 سے 4 لاکھ روپے کے آس پاس ہوتا ہے۔ ہر کیس میں 40% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ پروسیجر سکسیسفل ہو۔ ہر سال اس پروسیجر سے تقریباً 5 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نئے زمانے کے نئے تقاضوں میں شامل ہیں کہ کیسے سیم سیکس کپلز خود کی اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ لیسبینز یعنی 2 عورتیں جب شادی کرتی ہیں تو انہیں اولاد تو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، لیکن ایک راستہ یہ نکالا گیا کہ دونوں عورتیں پارٹیسپیٹ کر کے اولاد پائے۔ ریسیپروکل ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کے ذریعے ایک عورت اپنے ایگز دیتی ہے جو کسی سپرم ڈونر کے سپرم سے فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور اس سے بنے ایمبریو کو دوسری فیمیل پارٹنر کے یوٹرس میں امپلانٹ کیا جاتا ہے۔ دونوں فیمیل پارٹنرز میں سے ایک حقیقی ماں ہوگی اور دوسری صرف پریگننسی کیری کرے گی۔ اسی طرح گے کپلز بھی ایگ ڈونر کے ذریعے جسٹیشنل سروگیسی اپناتے ہیں۔
مسلم اسکالرس نے آرٹیفیشل فرٹیلائزیشن کو صرف اور صرف اس حالت میں اپروو کیا ہے جب نکاح کے دائرے کے اندر شوہر اور بیوی کے درمیان ہی فرٹیلائزیشن اور پریگننسی کیریئر ہو، کسی تھرڈ پرسن کا انوالومنٹ نہ ہو۔ یہ IVF سے ہوتا ہے۔ علماء نے کچھ اور گائیڈ لائنز بھی بتائے ہیں۔ ایگز، سپرمز یا جو ٹیسٹ ٹیوب میں فرٹیلائزڈ پروڈکٹ ہے انہیں فریزر میں رکھنا نہیں چاہیے، امیڈیٹلی یوز کرنا چاہیے۔ ہسبینڈ کے سپرمز ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے اسے اپنی وائف کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا ہوگا، اس کے لیے ماسٹربیٹ کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ فیمیل سٹاف ہو تو عورت اپنا اورا میل ڈاکٹر کو ظاہر نہ کرے۔ ڈاکٹرز پر بہت اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ سیمپلز سوئچ نہ کرے، کسی اور کے لیے نہ یوز کرے۔ سیف سائڈ پر رہنے کے لیے یہ پروسیجر اوائڈ کرنا بیٹر ہے۔ یہ پریکٹس کرنے والے ڈاکٹرز پر مکمل اعتماد ہونا ضروری ہے۔ سروگیٹ مدر زندگی میں کبھی آگے چل کے اس بچے پر اپنا حق جتا سکتی ہے۔ اگر چیزوں کو فطری طور پر آگے بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جائے جیسا کہ ہمارے بنانے والے نے طے کیا ہے تو یہ مین انوینٹڈ طریقوں سے بہتر اور فائدہ مند ہے۔ ہر مسلمان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس طرح کے الجھنوں سے دور رہے۔ ہر شادی شدہ جوڑے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی طے کرتا ہے کہ اولاد کی نعمت سے نوازے یا محروم رکھے۔ اس کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہی سچے ایمان کی نشانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔